رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو جمعے کے روز صحابہ اکرام سے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کاریگر بڑا خوبصورت جو لکڑی کا کام جانتا ہے وہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نہ بنوا دوں جس پر بیٹھ کر آپ صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم چاہو۔ انصاری صحابیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے بہترین لکڑی لائے اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو اس صحابیہ نے اسے مسجد نبوی میں بھجوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرنے کے لیے اس ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ اس پر کھجور کے درخت کا وہ تنا جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ رونے لگا، جیسے ایک بچہ روتا ہے ماں سے جدا ہو کر، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی آواز سنی۔ تمام صحابہ کرام نے اس کی آواز سنی کہ جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک اس پر رکھا اور اسے اپنے سینے سے میرے نبی نے چمٹا لیا، اور کھجور کا وہ خشک تنا پھر چپ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب کیا، اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس کے درختوں میں سے اس مقام پر لگا دے جہاں میں ہوں گا، تو وہاں ابد الاباد تک رہے گا، اور وہاں انبیاء اولیاء تیرا پھل کھایا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے جس طرح پہلے کھجور کے تنے کی رونے کی آواز بالکل صاف اور واضح طور پر سنی تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے جواب میں اس کھجور کے تنے کے جواب کو بھی واضح طور پر سنا۔ اس نے کہا، ایسا ضرور فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو مسجد میں دفن فرما دیا۔